سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں جو انتخابات ہوئے ہیں ذرا ایک ریکیپ ہمیں دیں اور اپنا انالیسز دیں کہ آپ یہ کیسا دیکھتے ہیں، کتنے صاف اور شفاف یہ انتخابات ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو سب سے پہلے جو کشمیر کے انتخابات تھے وہ بالکل بات کے عین مطابق اس کے نتائج آئے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی مایوسی کا جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوا ہے کہ جس جماعت نے پچھلے انتخابات میں کلین سویپ کیا، 32 نشستیں لیں، وہ جماعت ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ نشستیں 6 بھی بڑی مشکل سے لی ہیں، اور جو ان کے اپنے وزیر اعظم تھے 2 میں سے ایک سیٹ پہ جس پہ جیتے ہیں وہاں بھی کوئی 200 ووٹوں کا فرق ہے، اور اس کے اوپر بھی احتجاج دیے بیٹھے ہیں PTI کے رہنما۔ تو یہ صورت انتہائی مایوس کن رہی ہے نون لیگ کے۔ چند ایک ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہیں پچھلے انتخابات میں صرف ایک اسٹپنی کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے کام کی وجہ سے واپس بھی ایک دو نوجوان اس میں واپس آئے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے جو GB کے انتخابات ہوں یا AJK کے، ان کا جو سینٹرل میں جو پاکستان میں یا وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے عموماً وہی حکومت وہاں پہ بنایا کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کے انتخابات ایک تو میں نے نون لیگ کو بتایا، دوسرا یہ کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا ہے کہ جو 33 نشستیں تھیں اس میں سے جو ہے 16 نشستیں لی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ جیسے 10 نشستیں نکالی ہیں، اور پچھلے انتخابات میں ان کے پاس 4 تھی ٹوٹل تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، انہوں نے گین کیا ہے، اور کئی نشستوں پہ وہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کی گئی ہے۔ اور تحریک انصاف کی حکومت جس نے حکومت مرکز میں تھی وہاں پہ، اور پچھلے انتخابات میں ایک نشست بھی نہیں تھی۔ مرتضی ڈار صاحب آپ یہ دیکھیں ایک نشست ہو سکتی۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ جو اتنے اپسیٹس ہوئے ہیں ندیم صاحب، یہ جو اتنے اپسیٹس ہوئے ہیں یہ کیوں ہو گئے؟ آل آف سڈن ایسا کیا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو پہلے آپ بتائیں نا 32 ایک طرف اور یہ 6 نشستیں ایک طرف، اتنا بڑا ڈیفرنس کس طرح آ گیا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا جو ہے وہ سرپرائز کیسے دے دیا؟ لوگ خیال یہ کر رہے تھے یار چلو کچھ نہیں ہوگا تو نون لیگ سیکنڈ نمبر پہ تو آ ہی جائے گی۔ اور تیسری چیز سر یہ ہے کہ PTI نے ایسے کون سے گول کھلا دیے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ضمنی انتخابات وہ ہار رہے ہیں اور یہاں پہ وہ 25 سیٹیں نکال رہے ہیں۔ وہ جادو کی جپی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، وہ اس سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ جو اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے نون لیگ کی جانب سے، ہر پارٹی کا اپسیٹ پہلے نون لیگ کو ڈسکس کریں ہم۔ نون لیگ کے وزیر اعظم کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، وہ ایک یعنی کہ ریاست کے وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جس طرح کے وہ تقریریں کیا کرتے تھے وہ ان کو زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ آپ نون لیگ کے نو ڈاؤٹ اس میں کہ وہ ایک گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں، ایک جیالے ہیں نون لیگ کے، وہ ان کی تقریروں میں جھلکتا تھا۔ لیکن جو وزارت عظمیٰ کا جو ڈیکورم ہے، جو ایک پروٹوکول ہے، جو اس کی سینکٹیٹی ہے، اس کو بھی تو آپ نے مقدم رکھنا ہے، اسے بھی سامنے رکھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے کہ کس طرح، کیونکہ آپ دیکھیں نا آزاد کشمیر کے اوپر نگاہیں کس طرح سے سرحد پار سے مشرقی بارڈر جو ہمارا ہے وہاں سے آئے روز، اب تو خیر سیز فائر ہے، لیکن آئے روز وہاں پہ بمباری کی جاتی تھی، شہادتیں ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں آپ بیٹھ کے مرکز کو وہاں پہ برا بھلا کہنا ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ مرکز ہی ہے جو آزاد کشمیر کو لے کے چل رہا ہے، آپ کو برا سارے جو بھی کوئی دے رہا ہے مرکز ہی دے رہا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ لے کے صرف اپنی پارٹی کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آپ کا ایک الگ ہے پروٹوکول، آپ کا ہے پورٹ فولیو ہے آپ کا، آپ اس کے لے کے چلیں، اس طرح سے کام کریں، لیکن نہیں ہوا۔ اچھا پھر انتخابات میں آپ دیکھیں ان کے راجہ فاروق حیدر صاحب کے جو حلقے ہیں اس میں مریم نواز خود گئی ہیں، ان کے دونوں حلقوں میں آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں پبلک موجود تھی وہاں پہ، لوگ جوق در جوق جلسوں میں آئے ہیں، لیکن جب ووٹر کا ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا جو ان کے حق میں ہے وہ صاف نظر آ گیا کہ PTI نے وہاں پہ میدان مارا کتنے حلقوں میں جو مریم نواز گئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے صرف وہ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، کہ جس طرح سے PTI کے رہنما علی نواز گنڈاپور جس طرح سے امین گنڈاپور وہ اعلانات کر رہے تھے میکا وغیرہ کا، تو وہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے گئے تھے، تو ان کا وہ سنجیدگی کا عالم وہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ان کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ جو 32 جماعتیں
جو ایک جماعت نے اکثریت حاصل کی تھی اب اس کے 4 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں. اور ایون اور دوسری طرف بھی آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے اپسیٹ کیسے کیا سر؟ 10 سیٹیں کس طرح لے لیں؟ ہاں دیکھیں، ہاں یہ بڑے اچھا سوال ہے آپ کا مرزا. پیپلز پارٹی شروع سے ہی آپ انتخابات جب سے وہاں پہ ہو رہے ہیں ہمیشہ سے ایک پیپلز پارٹی ہوتی تھی اور ایک دوسری جماعت جو عام پرسیپشن یہی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جماعت وہاں پہ کھڑی کرتی تھی. وہ وہاں پہ پہلے ان کی جو جماعت تھی کشمیریوں کی وہ ان کے سامنے آتی تھی، پھر تحریک یہ نون لیگ آئی اور اب یہ تحریک انصاف آئی ہے. یہ بھی دیکھیں ایک دم راتوں رات ہی اتنی سیٹیں لی انہوں نے. پیپلز پارٹی نے گراس روٹ پہ انہوں نے کام کیا. جس طرح سے بلاول بھٹو یہاں گئے اس سے پہلے اپنے جی بی کے انتخابات میں دیکھا 1 مہینہ پورا انہوں نے لگایا اور فضا یہی تھی کہ دیکھیں نون لیگ سے لوگ مایوس ہوئے. جسی طرح جی بی میں لوگ مایوس ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپسیٹ کیا، وہاں پہ جیتی انہوں نے سیٹیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں یہی ہوا، نون لیگ نے کام نہیں کیا، میں صرف رونا دھونا مچائے رکھا. جیسے کراچی میں میئر وسیم اختر شور کرتے رہتے تھے، کام نہیں کیا. اسی طرح سے آزاد کشمیر میں انہوں نے یہی کیا ہے. وزیر اعظم نے نون لیگ کے صرف وہ ایسی ہائپ کریٹ کرتے رہے، گورنمنٹ کے خلاف بھی اور ملک کے خلاف بھی، بیرون ملک بھی جاتے تھے. وہاں بھی تقاریر جو انہوں نے کی وزیر اعظم آزاد کشمیر میں وہ بھی سب کے سامنے. لیکن سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ آن ریکارڈ جلسے میں یہ بات علیہ اعلان کہہ چکی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نروز کو ٹیسٹ نہ کیا جائے. اگر اس مرتبہ الیکشن سے ہم سے چھینا گیا، کوئی دھاندلی کی گئی تو میں تمام کشمیریوں کو کہوں گی کہ وہ یہ سری نگر ہائی وے آئیں اسلام آباد اور اس کو بلاک کریں، ہم ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. میرا سوال سر یہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس کوئی ثبوت تھے تو کیا وہ پہلے پریزنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اور چلیں اگر اب ثبوت آ گئے ہیں تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے نون لیگ اس چیز کو ٹیپ کرے گی یا صرف ایک ریٹرک ہے؟ پھر نہیں دیکھیں، وہ تو صرف ایک ایسی کی تیسی تو ووٹرز نے خود نون لیگ کی کر دی، مریم نواز کی کر دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے شہباز شریف کو گرین سگنل مل رہا تھا کہ وہ اے جے کے میں جائیں، لیکن پھر اچانک مریم نواز ان ہو گئی تو شہباز شریف آؤٹ ہو گئے. تو بات یہ ہے اس نون لیگ کو اس سطح پہ لانے میں، یہ بالکل گراؤنڈ زیرو پہ لانے میں جو کردار ہے مریم نواز کا کردار ہے. آپ دیکھیں نا کس طرح سے لوگ جلسوں میں ضرور آ رہے ہیں، ووٹ یعنی کہ کنورٹ نہیں ہو رہا ہے. جو باکس میں جانا ہے اصل تو ووٹ ہوتا ہے. جب ڈبہ کھلتا ہے اس میں سے جب اسٹیمپ لگی ہوئی آتی ہے وہ نون لیگ کی شیر کے اوپر لگی ہے یا بلے پہ لگی ہے یا تیر پہ لگی ہے، اصل تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن سر جو ان کے کانسٹیٹوئنسیز تھی، جن کے پولنگ سٹیشن پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر بنائے گئے ہیں، وہاں پہ تو نون لیگ ہی لیڈ کرتی ہمیں دکھائی دی ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج بھی پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہے. نہیں دیکھیں، ان کا صرف باتوں کے حد تک تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کشمیر میں ہوتا اچھا پھر اس میں ایک اور بھی کردار آج ایک بات یاد آ گئی ہے. جیسے لندن میں نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئی افغان وزراء کے ساتھ، اور اس صورتحال میں جو ملاقات کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان گورنمنٹ نے جن کا بائیکاٹ کیا ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی حکومت جس کا بائیکاٹ کر رہی ہے، جس سے ملنا گوارا نہیں کر رہی ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانات جس طرح سے دے رہے ہیں، پھر نواز شریف ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور پھر بیان یہ آ رہا ہے دو طرفہ دلچسپی کے امور، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ کون سے دلچسپی کے امور تھے کہ ایک شخص جو بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بیانات دے رہا ہے، آپ ان سے ملاقات کر رہے ہو تو ایک وہ بھی فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے. اور پھر اگر آپ تم کو تیز بیانات صرف دیں، ریاسی اداروں کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں، پھر آپ کہیں کہ اگر ہمیں دھاندلی کی گئی تو ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. یہی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے انہوں نے 2 دفعہ یہی کہا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے یہاں پہ. آئیں کون دھرنا دیتا ہے؟ آپ نوٹ کر لیں یہ بات میری کہ اگر یہ 1000 بندے بھی لے کر آ جائیں بہت بڑا معاوضہ ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. شکست انیویٹیبل تھی، وہ نظر آ رہی تھی. جو انہوں نے وہاں پہ بیج بوئے تھے وہی اب کاٹا ہے.